سلیکٹڈ حکومت کی سلیکٹڈ کابینہ کا حال یہ ہے کہ ان کی انہوں نے تقریر کیا کی کہ سلیکٹڈ کیبنٹ کی چیخیں نکل گئیں، اور چیخیں کون بار بار چیخ کون رہا تھا؟ جو آپ نے امیجز دیکھے تو چیخ وہ نہیں رہے تھے جو پی ٹی آئی کی بنیادی ٹیم تھی، جو پی ٹی آئی کی خالص ٹیم تھی، جو پی ٹی آئی کے اصل جو ان کے ٹیم ممبرز تھے وہ نہ چیخ رہے تھے نہ چلا رہے تھے۔ کون چیخ اور چلا رہے تھے؟ وہ جو ڈکٹیٹرز کی کوکھ میں پلے ہوئے وہ وزیر، اور بالخصوص میں نام لوں گی اس وقت جو اس کے بینیفیشری ہیں، اس توڑ پھوڑ کے بینیفیشری وہ ہیں عمر ایوب صاحب، جو جنرل مشرف کے بھی بینیفیشری رہے ہیں۔ اور عمر ایوب صاحب، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، ڈیڈی والا سوال آپ نہیں اٹھاتے، کیونکہ آپ کی جو جینیالوجی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ والی جینیالوجی ہے۔ جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک، اور پھر جنرل مشرف کی باقیات جن میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان بھی شامل ہیں، ان میں سے آپ بتائیں کہ آپ کے ان میں سے ڈیڈیز اور انکلز کون ہیں؟ آپ تو ہر حکومت میں فٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ اٹھنا، یہ چیخنا، یہ چلانا اور پھر تنقید کرنا، یہ تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب جو دوسری شخصیت ہے جو اس وقت اسمبلی میں نہیں ہے، جو کم تنخواہ پر سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی نوکری کر رہی ہیں، جو اسپوکس پرسن ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، انہوں نے وہ چیخ چلا تو نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتی، لیکن انہوں نے باہر ایک ٹویٹ کر ڈالا جس میں انہوں نے ہمارے چیئرمین کو کہا کہ یہ تو بگڑے ہوئے بچے ہیں۔ میں ان کو یہ یاد دلاؤں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو حال ہی میں نہ صرف وہ ان کی کابینہ کی حصہ تھیں، فل منسٹر تھیں، 2 سے زیادہ وزارتیں ان کو ملی تھیں، نہ صرف وہ، لیکن حال ہی میں چند ماہ پہلے ایک پروگرام میں ان سے سوال پوچھا کہ آپ میڈم صاحبہ آپ بتائیں کہ ان چار پولیٹیکل شخصیات میں آپ کے فیورٹ سیاستدان کون ہیں؟ تو آپ وہی توقع کرتے ہوں گے انہوں نے جو جواب دیا وہ کس کا دیا؟ آصف علی زرداری صاحب۔ تو جن کا فیورٹ پولیٹیشن آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ آج بلاول بھٹو زرداری کو بگڑا ہوا بچہ کہنا، یہ بہت حیرت کن بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ انتظار کریں کہ ان کا نیکسٹ اسٹیشن کون سا ہوگا اور نیکسٹ سیاسی جماعت ان کی کون سی ہوگی، تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو حالات سلیکٹڈ گورنمنٹ کے ہیں تو ہم زیادہ دن نہیں، خود جب سلیکٹڈ گورنمنٹ کے وزیر اعظم اپنی ہی ٹیم کو آؤٹ کریں، کرکٹ میں جب اپنی ہی ٹیم کو آپ اپنے کھلاڑیوں کو آؤٹ کریں تو اس کو، میں کرکٹ کو اتنا نہیں میری اتنی ماہرت نہیں ہے، لیکن جتنا میں سمجھتی ہوں کرکٹ کو، کہ اگر کپتان اپنی ٹیم ممبرز کو آؤٹ کراتا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں میچ فکسنگ۔ اور اس وقت بھی سیاست میں بھی کچھ یہی ہو رہا ہے کہ اپنے ہی ٹیم ممبرز کو وہ ایک ایک کر کے آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ کٹ پتلی ہیں اور وہ بے بس ہیں۔ اور کل جو ہم نے دیکھا منظر فلور پہ، تو ان کے ٹیم ممبرز جو ہیں وہ آگے نہیں تھے، جو نئی سلیکشن ہے وہ آگے تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو پرانے ان کے کھلاڑی تھے ان کو انہوں نے کہاں بھیجا ہے۔ فواد چودھری صاحب پچھلے کئی ماہ سے، 8 ماہ سے لگاتار لگے ہوئے ہیں، ایک دن نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے ایک لفظی جنگ نہ لڑی ہو اپوزیشن کے خلاف، جیسے بھی ہمارے ان سے بہت زیادہ اختلاف تھے، لیکن ان کو انہوں نے کہاں بھیجا؟ میں کہوں گی ان کو انہوں نے خلا میں بھیجا، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری جو ہے وہ یہی بات کرے گی کہ چاند پر کسی کو بھیجے گی، کس کو مریخ پر بھیجے گی، کس کو وینس پر بھیجے گی، تو ان کو تو انہوں نے خلا کے حوالے کر دیا۔ شہریار آفریدی ان کے آل راؤنڈر تھے، ان کو انہوں نے ایسی وزارت دی جس کا وجود خود حکومت نے، سیفران نے شاید اس کو، اس منسٹری کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا ہے، پھر ری نوٹیفائی کیا ہے، بہرحال ایک ایسی منسٹری میں دیا ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کو کون سی منسٹری دی ہے۔ اور باقی جو ان کے ممبرز تھے وہ تو ابھی اس وقت مسنگ پرسنز ہیں۔ سرور خان صاحب
مسنگ پرسن ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی وزارت سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے۔ اسد عمر صاحب بھی مسنگ پرسن ہے، کیانی جو وزیر ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہے، اور یہی ہوگا جب آپ اپنی ٹیم کے لوگوں کو اس طریقے سے، اس بے دردی سے آپ ان کو نکالیں گے تو وہ پھر یہی کونوں میں ہو جائیں گے، اور اس وقت آپ کی ڈیفنس کے لیے یا تو جنرل مشرف کی باقیات ہے یا پھر زرداری صاحب کے وہ ٹیم ممبرز جو ان کو اپنا فیورٹ سیاستدان مانتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔